جانتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمیں زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ مشکلات بھی گزر جاتی ہیں۔ جیسے اچھے دنوں کا انتظار ختم ہوتا ہے نا، اسی طرح برے دنوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے ایک دن۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہ پر چلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانوں کی ضرورت کی حد تک ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کا سہارا ہے۔ اور دیکھیں، یہ تو زندگی کا رخ بھی ہے کہ کبھی آسانیاں آتی ہیں اور کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں، لیکن جیتنے والے وہی ہیں جو نہ صرف مشکلات کا سامنا کرتے ہیں بلکہ انہیں پار کرتے ہیں۔ زندگی کے امتحانات میں صبر کا خزانہ، ایمان کی قوت اور اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیشہ ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتے ہیں۔ اچھے دنوں کا انتظار کریں، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے طریقے سے ہوگا نا تو وہ ہمیشہ سے زیادہ بہتر ہوگا اور ہمیں خوشیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ جانتی ہوں کہ صبر کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اتنے مشکلات میں جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسیوں نے ہر طرف، پریشانیوں نے ہر طرف ہمیں گھیر رکھا ہوتا ہے۔ اسی راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، مگر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں۔ یقین رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا صبر آپ کا کبھی بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنے رحمتوں سے نوازتا بھی ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں۔ جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں نا، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشکلات کسی پہ نہیں آتی، کسی کو مشکلات گھڑیوں سے گزرنا نہیں پڑتا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کا صبر آزمایا جاتا ہے، آپ کے امتحان لیے جاتے ہیں اور آپ کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ آزمائشوں کا سفر جلد ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے آپ کو، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور آپ اس سے زیادہ طاقتور بن جائیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری ہر پکار کو سنتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ زندگی میں مشکلات ہمیشہ سزا ہی نہیں ہوتی۔ جن کو ہم سزا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے آتی ہیں، بلکہ بہت دفعہ یہ نعمت کے طور پر بھی آتی ہیں، تاکہ آپ اپنے ارد گرد جو رشتے نام کی مخلوق رہتی ہے نا، ہم اسے آزما سکیں۔ آپ کہیں گے کہ کہنا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھیے کہ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا۔ ہر راہ پر مشکلات بھی آتی ہیں اور ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، مگر جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں نا، تو آپ کے دکھ، آپ کی تکلیف رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو پھر صبر کا سلیقہ بھی خود آ ہی جاتا ہے، مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یوں ضد پر اڑ جانے سے یا آگے نہ بڑھنے کی قسم کھا لینے سے تو منزلیں نہیں ملتی، مسافتیں آسان نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر انسان ان رکاوٹوں کو بھی پار کر لیتا ہے جن کو پار کرنا دنیا کی نگاہ میں ناممکن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پھر قربانیوں کے بعد ہی ملتا ہے۔ جب آپ دنیا کی ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہیں تب اس کو پاتے ہیں، اور جب آپ حاصل کرنے پر شکر کرنا سیکھ لیں گے نا، تب آپ جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو عطا کرتا ہے نا،
اس میں ہی کتنا سکون رکھ دیتا ہے، اور جو آپ سے دور کر دیتا ہے اس میں کتنی بڑی حفاظت کر دیتا ہے آپ کی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان سب چیزوں میں حکمت چھپی ہوتی ہے۔ پھر چاہے آپ راضی ہو یا نہ ہو، وہ آپ سے ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ پھر چاہے آپ اس سے محبت کریں یا نہ کریں، وہ بڑا مہربان ہے، یقین جانیے بہت مہربان ہے۔ اگر آپ اس کے لیے اپنی ایک پسندیدہ چیز کو قربان کرتے ہو تو وہ آپ کو اس کا دگنا بڑھا کر انعام دیتا ہے۔ بے شک آپ کا اللہ بڑا رحمان اور غنی ہے۔ تو سن لیں، جب غم اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں نا تو ساری اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے بسی و بے کسی کہیں دور جا کے سو جاتی ہے، اور دل کو سکون و اطمینان سے بھر دیا جاتا ہے۔ بے شک غموں کی دوا وہی کرتا ہے، کیونکہ وہی کر سکتا ہے، اور بھلا کون ہے اس کے سوا جو غموں سے چور دل کو راحت بخش سکے؟ بھلا کون ہے اس کے سوا جو مایوسی کے اندھیرے سے امید کی سحر دکھا سکے؟ بھلا کون ہے سوچئے، پھر اس کے سوا جو ادھوری کہانیوں کو مکمل کر سکے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اسی پر توکل کرنا ہی ایمان والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ بے شک وہ آپ سب کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، وہ ہر ایک کے دل کا حال خوب جانتا ہے، وہ ہر اس ہنسی سے واقف ہے جسے آپ دل کے تڑپنے اور وجود کے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے کے باوجود چہرے پر سجا کر لوگوں کے سامنے خوش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ ہر اس کیفیت سے آشنا ہے جب آپ درد کے مارے بے حال ہو کر بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ خوب علم رکھتا ہے اس اندھیری رات کا جب آپ کو اپنے لیے زندگی سے موت بہتر لگتی تھی نا، کیونکہ دل کے حالات دل بنانے والے سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ یاد رکھیے، جب آسانی پہنچنا مقصود ہوتی ہے نا، تب ہی آزمائش سخت سے سخت ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر جہاں آپ کا صبر دم توڑتا ہوا نظر آتا ہے نا، وہیں اجر کا وعدہ سچ ہو جاتا ہے۔ تبھی کن کہہ کر تڑپتے ہوئے دل کو قرار پہنچایا جاتا ہے، اور ہر دکھ کو راحت میں بدل دیا جاتا ہے، اور پھر خالی جھولیاں محبت سے بھر دی جاتی ہیں، رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر ادھوری کہانی مکمل داستان بن جاتی ہے۔ تو بس پھر اپنے دل کو مضبوط بنائیے اور اللہ پر یقین رکھیے، وہ آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا ایک دن۔ کیا پتہ آپ کی چاہی ہوئی چیز اب بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ یقین رکھیے، اللہ آپ کا صبر، آنسو اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب آپ فیصلہ کر لو تو اللہ پر پھر بھروسہ رکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا، تو یقین رکھیں اس پر، وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہیں۔ اور کیا پتہ وہ آپ کا ادھورا قصہ جلد ہی مکمل کر دے، اور کیا پتہ وہ ابھی کن کہنے ہی والا ہو۔ آپ بس یقین رکھو اللہ پر، یقین قائم رکھنا آگے اس کا کام ہے، اور جن کا یقین عرش والے پر ہوتا ہے نا، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ لسن، ٹرسٹ ان اللہ، ہی ول نیور لیٹ یو ڈاؤن۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا حال سنانے کے لیے الفاظوں اور دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو ہمارے دل میں رہتا ہے، سب سے قریب، اتنا قریب کہ خیال تو ہمارے دل میں بعد میں آتا ہے اور اس کو خبر پہلے سے ہی ہو جاتی ہے۔ کیوں سوچتے ہیں پھر آپ کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہیں پھر، شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہی نہیں؟ وہ سب سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے۔ اس کو تو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، پھر وہ کیسے کسی کے ایک لمحے سے بھی بے خبر ہو سکتا ہے؟ جب آپ زبان سے کچھ بیان نہیں کر پاتے، تب وہ آپ کے دل کا حال سنتا ہے،
تو دل کے معاملات تو بڑے نازک ہوتے ہیں، اور اس کے ہاں دل کی باتیں بہت پیاری اور پسندیدہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں دل کے معاملات وہ خود سنبھالتا ہے، بڑے دھیان سے، بڑی محبت سے، اور اس کے دھیان سے کچھ بھی بے دھیان نہیں ہوتا۔ وہ آسمان و زمین کی ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ آپ چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ اللہ پہ یقین رکھیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ۔